آج کی یہ خوبصورت اور حسین ترین محفل انجمن نظامیہ اہل سنت کے زیر اہتمام بڑے خوبصورت اور سلگتے ہوئے عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے سے پڑھا بھی ہوگا، اعلانات کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس مناسبت سے مجھے حکم ہے کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ برادر مکرم حضرت علامہ مفتی راشد مصباحی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ذمہ داروں نے، انہوں نے ذمہ داروں کی بات مجھ تک پہنچائی۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان انتہائی فکری بھی ہے اور علمی بھی ہے، اس لیے اسے بہت سنجیدگی سے سننے، سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو بہت سارے عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مگر ہم اس کی معنویت کے حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلے ہم یہ محسوس کریں کہ فتنہ ارتداد کیا ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی کسی عنوان کو لے کر لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ پروپیگنڈے کا شکار بھی نہیں ہونا اور حقائق سے بھی چشم پوشی نہیں کرنا، دونوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ فتنہ ارتداد کو لے کر پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حقائق بھی کچھ حد تک ہیں، اس سے ہمیں چشم پوشی بھی نہیں کرنا ہے۔ فتنہ ارتداد کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ یہ نہ سمجھے کہ فتنہ ارتداد کی تحریک یہ کوئی نئی تحریک ہے یا یہ کوئی نیا کوئی شوشہ گوشہ ہے یا یہ کوئی نئی بات ہے۔ فاران کی چوٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اور شمع نبوت پر جب پروانے نثار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت سے اسلام دشمن طاقتوں کو ایک خطرہ تھا کہ کسی بھی طرح سے جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں ان کو پھر سے اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لایا جائے، شرک کی طرف لایا جائے، بت پرستی کی طرف لایا جائے، بے دینی کی طرف لایا جائے، الہاد کی طرف لایا جائے، لا قانونیت کی طرف لایا جائے، اللہ کے مقدس دین کا دامن چھڑا کر واپس سے پھر طاغوت کی طرف انسان کو واپس بلایا جائے، جہالت کی وادیوں کی طرف انسان کو پھر واپس بلایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک فتنہ ہے جو انسان کو مرتد یعنی بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر دنیا لرزہ برندام ہے تو اسلام و مسلمین سے لرزہ برندام ہے۔ بے شک سبحان اللہ ہے اللہ اکبر، بدر کے اندر 313 نہتے مجاہدین اللہ اکبر مکے کے گنڈوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ اللہ وہ طاقت اور قوت اسلام کی شان و سطوت لوگوں کے درمیان پورے عرب پر ہیبت کی حوالے سے اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے، بھوکے پیٹ ہے، تلواریں زنگ آلود ہے، سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی 313 نہتے مجاہدین نے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے، لات و حبل کے پجاریوں کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک کے بدر کی فتح لوگوں کے دلوں کے اندر چبن بن کر کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریہ نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنے، یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریہ نشینوں نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی ہے،
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہیں، کبھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اس لیے دنیا لرزہ برندام ہے دین سے، اسلام سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ سوچتے ہیں اگر اس پر روک نہ لگائی گئی، اس سیل رواں پر بند نہ باندھا گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو وجود مٹ جائے گا۔ اس لیے لوگ اپنے وجود کی بقا کی لڑائی لڑتے ہیں، اور پھر موقع بموقع جب ان کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، تو وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارتداد، یعنی دین چھوڑ کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش، یہ مرتد بنانے کی کوشش ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہر دور کے اندر یہ تحریک اٹھی ہے، ہر زمانے میں اٹھی ہے، ہر عصر میں اٹھی ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا منہ توڑ جواب دیا ہے؟ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علماء کرام کی موجودگی ہے، دین سے بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ مختصر اپنی عوام کے فہم کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ دین سے نکال کر بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ مگر میں خیر آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم دیندار ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر دین ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری قوم بے دین ہو گئی ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین سے نکالنے کو اور دین کے سے نکال کر کہیں اور لے جانے کو، بے دینی کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جا رہا ہے۔ خدا کی عبادت سے ہٹا کر طاغوت کی عبادت کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، آج ہم فتنہ ارتداد کی فکر لے کر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس دین کہاں ہے؟ دین کتنا ہے؟ بتاؤ، سچ بتانا، کیا ہمارے گھروں میں دین موجود ہے؟ کیا ہماری مسجدوں کے اندر بھی دین موجود ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں میں دین موجود ہے؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، گھروں میں دین نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مسجدوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مدرسوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی طبیعت پر عمل کرنے والوں، مجھے بتاؤ، آج مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہیں کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان قرآن مقدس کو کتنی مرتبہ کھول کر کے پڑھتا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کب کرتا ہے؟ آج قرآن مقدس کو کبھی میت کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی تیجے کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی گھروں میں افتتاح کے موقع پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جو قوم قرآن سے اتنی دور ہو چکی ہو، پھر اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر سے دور ہو چکی ہو، اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے۔ یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتیں اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ مسلمان تھوڑا سا دین سے دور ہو جائے، پھر ہم اس کو اپنے جال میں پھانس دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمانوں، آج کتنا بڑا المیہ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نام تک نہیں پتا، حضور کے دادا کا نام تک نہیں پتا، حضور کی شہزادیوں کا نام تک نہیں پتا، حضور کے شہزادوں کا نام تک نہیں پتا۔ ہم دین جانتے ہی نہیں ہیں، دین ہمیں کتنا پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں فلمی اداکاروں کے نسب نامے تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کا نسب یاد نہیں ہے۔ سوچے تو صحیح، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس پہ طرفہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ارے نادان، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ میں صرف آپ کی بارگاہ میں سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، کہاں تک کہ لکھنے والوں نے انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں ایک مرتبہ مجنون کو دیکھا گیا کہ مجنون اپنی آستین پر روٹی رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے۔ تو مجنون سے کسی نے پوچھا، او مجنون، کتے کی رال میں کیا نجاست ہے تجھے نہیں پتا؟ کتے کی رال میں کیا جراثیم ہے تجھے نہیں پتا؟ تو آستین پر روٹی رکھ کر کتے کو کھلا رہا ہے۔ توجہ کرنا، دین کی حفاظت کی بات کرنے والوں ذرا توجہ کرو، دین ہمارے پاس کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کے تحفظ کے لیے نعرے بازیاں کرنے والوں مجھے بتاؤ ہمارے پاس دین کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ دین سے دوری کا کیا حال ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم کس قدر غافل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائے اور غور فرمائے، مجنون
اپنی آستین پر روٹی کا ٹکڑا رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے. کہنے والا کہتا ہے, پوچھنے والا پوچھتا ہے, ذرا یہ بتاؤ کیا تمہیں مسئلہ نہیں پتا, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کتے کی رال اور کتے کے لعاب اور کتے کے تھوک کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے, اس میں جراثیم کتنے ہیں, اس میں نجاست کیسی ہے. تو اس وقت اللہ اکبر, مجنون کا جواب سنو, تھوڑی توجہ فرمائے, مجنون کا جواب سنو. مجنون کیا کہتا ہے, اس نے کہا مجھے کیا خبر کہ اس میں جراثیم کتنے ہیں, مجھے کیا خبر اس میں نجاست کتنی ہے, میں تو بس اتنا جانتا ہوں ایک مرتبہ اس کتے کو, توجہ کرنا, اس کتے کو درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن. ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجنون سے پوچھا جا رہا ہے نجاست کتنی ہے, جراثیم کتنے ہیں, تو مجنون جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا خبر کہ کتنی نجاست ہے اور کتنے جراثیم ہیں, ہم تو عشق کے بندے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کتے کو ایک مرتبہ ہم نے لیلا کی گلی میں چلتے دیکھا ہے, محبوب کی گلی میں چلتے دیکھا ہے. اس دن سے ہم نے کتے سے پیار اتنا کر لیا, نفع ہو یا نقصان ہو, نجاست ہو یا جراثیم ہو, ہم اس کو اپنی آستین پہ روٹی رکھ کر کے کھلاتے ہیں. توجہ کرنا, کہاں تک حقیقت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر عشق مجازی ہو جائے, کسی عورت سے پیار ہو جائے, تو اس کی گلی کے کتے کا اتنا خیال کیا جاتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, تم دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہو, کیا تم یہ بھول گئے جس سے عشق کرتے ہو اس نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ مجازی عشق میں کتے کا اتنا خیال کرتا ہے, اور تم مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال کرنا بھول گئے. دنیا اس چیز کو اچھی طرح جان رہی ہے, دنیا کو خبر ہے جو قوم اس طرح مال کی لوبھی ہو, اس طرح مال کی جو ہے وہ فریبی ہو کہ 200 روپے کی چپل بیچنے کے بدلے میں مسلمان اپنے خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے, تو اس قوم کا ایمان کتنی آسانی سے چھینا جا سکتا ہے. اس قوم کو کس طرح دین سے, دین پر ہو کب, تجارت کرتے وقت دین پہ ہو, شادی کرتے وقت دین پہ ہو, بچوں کا ختنہ کرتے وقت دین پہ ہو, میت کے وقت دین پہ ہو, دین پر ہو کب. جو مرتد کیے جا رہے ہیں وہ تو ہے ہی بڑا مسئلہ, لیکن جو مسلمان ہو کر بھی اسلام پر نہیں ہے, اس کا ماتم کون کرے گا, اس کا ماتم کون کرے گا. دین ہے کہاں ہمارے پاس. دیندار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے دی جانے, اور جان دے کر کے اسلام دشمن طاقتوں کو دھول چٹایا. جان دے کر بھی جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. آج تو ہم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں, فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں. دنیا یوں ہی مذاق نہیں بنا رہی ہے. آؤ, فتنہ ارتداد آج نہیں, رسول اللہ کے ظاہری دور سے. میں چند باتیں موٹی موٹی پیش کرتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا, ٹائم زیادہ ہوا, اس لئے بہت طویل گفتگو نہیں کریں گے, لیکن توجہ کریں کس طرح لوگوں نے ایمان بچایا. اس قوم کا ایمان چھیننا کتنا آسان ہے جو گانے کی دہلیز پر ایمان بیچے. نعتوں کی محفل میں 10-20 روپے کی نوٹ دے کر عاشق رسول بن جائے, اتنا سستا سودا تو نہیں ہے نا, اتنا سستا سودا نہیں. نعت خانوں کو نظر پیش کرنا سنت ضرور ہے, لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں بھی لوگ سیاست کرتے ہیں, یہاں بھی لوگ عجیب معاملات. حضور علیہ السلام جب نعت سنتے تھے تو سب سے قیمتی چیز جو ہوتی تھی
وہ نعت خاں کو دیتی. واہ 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 آپ واہ، دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں ہم جیب میں ٹٹولتے ہیں کہ سب سے پھٹی ہوئی نوٹ کون سی ہے جو کہیں نہ چلے وہ نعت خاں کو نظر میں پیش. یہ قوم کا حال ہے. ارے سہراب کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو, کسی نعت خاں کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو کس کے نام پہ دے رہے ہو, واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے نام, یہ تو دیکھو. حضور علیہ السلام حسان ابن ثابت کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں, کبھی یمن کی چادر دیتے ہیں, شرف الدین بوسیری کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں, اور ہم کیا دیتے ہیں, اور اس پر بھی اتنا سا دے کر کے. روب کا حال تو دیکھیں, مطلب کہاں دین کہاں ہے, برا مت ماننا. دیکھو وہ کیسے دیندار تھے, جان دے کر کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واہ واہ واہ. اگر مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں. اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے, پہلی شہادت اسلام میں, آپ کو معلوم ہے جنہیں, حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے, ہمارے اہل سنت کا عظیم ادارہ جو اہل سنت و جماعت کی آبرو ہے, جو جسے دنیا اشرفیہ مبارک پور کے نام سے جانتی ہے, اسی خطے میں ہے, اور جس کے مصباحیان پوری دنیا کے اندر بے شک بے شک اپنی روشنی سے علاقوں کو, خطوں کو منور کر رہے ہیں. یہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے, مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, سب سے پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے وہ کسی مرد کی نہیں ہوئی ہے. پہلی شہادت اسلام کی ایک عورت کی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلا, اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستے میں صرف قربانیاں مردوں کی نہیں ہیں واہ واہ واہ، بلکہ عورتوں کی ہیں, سبحان اللہ سبحان اور بعض مقامات پر عورتیں مردوں سے آگے ہیں. یہ مستقل عنوان ہے, لیکن پھر بھی اشاروں میں بتا دوں, منبر جو سب سے پہلے مسجد میں رکھا گیا کسی مرد نے نہیں رکھا, ایک عورت نے رکھا. واہ واہ واہ. مسجد میں پہلے منبر رکھوانے والی ایک عورت ہے. رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ جس نے مطلقاً پڑھا ہے واہ واہ واہ. ایک عورت ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے, لوگ ہمیں سکھاتے ہیں عورت کی عزت کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں اوروں کے یہاں تو عورتیں محفوظ نہیں, لوگ جسے خدا مانتے ہیں ان کے گھروں کی عورتیں محفوظ نہیں, لیکن یہ اسلام ہے, یہاں تو کلمہ بھی عورت سب سے پہلے پڑھ رہی ہے, اور شہادت بھی عورت سب سے پہلے دے رہی ہے, منبر بھی عورت سب سے پہلے لگا رہی ہے. اور پھر جب دمشق کے اس دربار میں خاندان کا مرد بولنے کے قابل نہ رہا تو اپنے خطبے کی ہیبت سے دمشق کے در و دیوار کو دہلانے والا کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے جسے زینب بنت علی کہا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کون کہتا ہے کہ عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں؟ جب مرد قیادت کے حوالے سے شہادت پا جاتے ہیں تو عورتوں نے قیادت اور کس شان کی ہے کہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ قائد مرد ہے یا عورت ہے. حسین مدینہ منورہ سے امام حسین قافلہ لے کر چلے حفاظت کے ساتھ, مدینہ منورہ سے قافلہ لے چلنے والے کو مرد کہتے ہیں, اور کربلا سے بحفاظت عزت و آبرو کے ساتھ رسول اللہ کی امانت کو جو مدینے تک پہنچاتا ہے اس قائد کو عورت. یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہے, یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہے. تو بہرحال سب سے پہلے کلمہ ہمارے یہاں ترتیب اس طرح سمجھائی جاتی ہے, اور جو حق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا.
कम उम्रों में सबसे पहले कलमा खातिमुल विलायत फातिह खैबर खलीफा चारुम सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पढ़ा। गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा, और औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। ये तरतीब हमारे यहाँ है जो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन अगर मुतलकन सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है हर एतबार से पहले उस खातून को सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सबसे पहले जिसने अपने कानों से सुनी है वो एक औरत है, मर्द नहीं है कोई, एक औरत है। जम्मिलूनी जम्मिलूनी जिसने सुना, कंबल उड़ाओ, जिम्मेदारियों के बार तले, एहसास तले जब रसूलुल्लाह का वजूद कांप गया, जिम्मेदारियों के एहसास थे। उस वक्त अगर हुजूर को कोई तसल्ली दे रहा था, कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी, एक खातून थी। और इस्लाम में मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। और फिर देखिए पूरे कुरान में कहीं सूरतुल रिजाल नहीं है, लेकिन पूरे कुरान में सूरतुन निसा मौजूद है। पूरा कुरान उठा करके देखे, अल्लाह अकबर, सूरह मरियम एक औरत के नाम पर पूरी सूरत नाजिल की गई है। इस्लाम तो औरत का इतना हमदर्द है कि हजरत मरियम के पेट के दर्द को भी कुरान ने बयान किया। वाह वाह, अंदाजा फरमाए किस मजहब के अंदर औरत का शिकमे दर्द बयान हुआ है, वो अपनी मजहबी किताब जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम के सिवा कोई और मजहब नहीं है। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ उससे पहले, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुमको सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुम्हें जो है वो अखबार पढ़कर या मीडिया के हथकंडे देखकर लगता है कि इस्लाम तुम पे जुल्म करता है, तो मैं कहता हूं प्रोपेगेंडे का शिकार होने से पहले बताओ किस मजहब ने औरत को इतनी इज्जत दी है, किस मजहब ने दी है। औरों का हाल तो ये है, शौहर की चिता पर कहीं बेवा को जिंदा जलाया जाता था, कहीं लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये अपना मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाया। सिर्फ सुहागन ही नहीं बल्कि सारे मोमिनों की मां होने का शरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। अर्श से जिसको अल्लाह सलाम भेजता है वो कौन है? वो एक खातून है जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है। अर्श से जिसको तस्लीम आती है वो खदीजतुल कुबरा है। रसूलुल्लाह के हरम के अंदर जिब्रील जैसा फरिश्ता भी हुजूर के घर की हुर्मत की वजह से बेइजाजत घर में दाखिल नहीं होते। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। किसी के घर की ये हुर्मत, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के घर की हुर्मत है। अल्लाह अकबर। और वो किसकी हुर्मत में बेइजाजत नहीं आते? किसकी हुर्मत में? अहले बैत, घर वालों। और घर में रहता कौन है? घर में रहता कौन है? अंदाजा फरमाइए, शान है हमारे यहाँ। और फिर तो अर्ज ये कर रहा था कि आज प्रोपेगेंडा इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, वकार नहीं देता। हम पूछते हैं हमसे बढ़ करके इज्जत कौन देगा? हमारे मजहब की तालीम है, बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी तेरे घर वालों की मदद की जाती रहेगी। जिंदाबाद, रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। पता चला बेटों के बाप को बरकत के लिए तावीज की जरूरत हो सकती है, लेकिन बेटियों के बाप को उसकी जरूरत नहीं है जब तक बेटी घर में मौजूद है, रहमत के फरिश्ते घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने मजहब की तालीम। लेकिन अगर आजकल बच्चियां कुछ थोड़ी सी पढ़ लेती है, गलत सोहबत की वजह से बहकाया जाता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, और फिर कौवा कान ले गया के तहत बाज बच्चियां अपने आप को रोशन ख्याल समझते हुए कोई और घर ढूंढते। याद रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से बेहतर कोई घर नहीं है। बेशक बेशक। एक का अंजाम देखो, लखनऊ का जब नबी का दीन छोड़कर गया तो कुत्ते से भी बदतर हाल हो गया। बेशक बेशक। भीख भी नहीं मिल रही है, भीख कह रहा हूं, भीख भी नहीं मिल रही है।
आला हजरत ने 100 साल पहले शेर लिखा था, जिसको समझ में आया आया, जिसको नहीं आया नहीं आया। लेकिन लखनऊ के उस कुत्ते का अंजाम देख करके आला हजरत की फिक्र को समझ लो। कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लो अंजाम। जब तक नाम निहादी सही हुजूर की मिल्लत में था, नाम निहादी सही, क्या वारे न्यारे थे, क्या इज्जतें थी, क्या नारे लगते थे, क्या जलसे थे, क्या जुलूस थे, क्या इज्जतें थी। ये मिंबरी वो मिंबरी, ये क़यादत वो क़यादत। जिस दिन से हुजूर की नालायन छोड़ कर गया है, चंदा तक नहीं मिल रहा है, भीख तक नहीं मिल रही है। देख लो हुजूर की गुलामी पे नाश करो कि खुदा ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है कि उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें फख्र से कहो उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन छोड़ के जाओगे कुछ मिलेगा नहीं। आप सिर्फ रिश्तों के लिए दीन छोड़ के जा रहे हैं, दौलत के लिए। खुदा की इज्जत की कसम, जो आशिक रसूल है उससे बड़ा कोई मालदार है ही नहीं। बेशक बेशक। आशिक रसूल होकर कभी अपने आप को गरीब मत समझना। दुनिया का सबसे मालदार वो है जो दीनदार, दुनिया का सबसे मालदार वो है जो आशिक। इसलिए कि ये जिस पे गांधी छपे हुए हैं वो तो औरतें नाच कर भी कमा लेती है, जिस्म बेच कर भी कमा लेती है, लेकिन दौलते दीन नाच कर और बेच कर नहीं मिला जाता, बल्कि मुस्तफा जान रहमत के बाजार में बिक कर मिला जाता है। और बाजारों में और बाजार मुस्तफा में फर्क ये, तवज्जो करना, और बाजारों में और बाजार मुस्तफा में फर्क ये है कि और जगह पता नहीं कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन खरीद रहा है। तन्हा बाजार मुस्तफा की शान है, बेचने वाला नबी है, खरीदने वाला खुदा है। और कीमत डॉलर पाउंड और पैसे नहीं है, सीधी सीधी जन्नत की कीमत है। अल्लाह अकबर। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। बाजार मुस्तफा, देखो उनके बाजार में आकर तो देखो, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा। कितना हंसी हिजाज है बाजारे मिस्र से, कितना हंसी हिजाज है बाजारे मिस्र से। और जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफात की फिक्र से। मिस्र के बाजार में बादशाह मिस्र खरीदने आता है और मुस्तफा के बाजार में खुदा खरीद लिया करता है। ये नबी का बाजार है, इसलिए बाजारू न बनो, बाजारी न बनो। जो उनके यहाँ बिक गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे खरीद नहीं सकती। जमशेद और सिकंदर यहाँ की खैरात पा करके बादशाह बन गए। मेरे इमाम कहते हैं बहुत खूबसूरत बात, कहते क्यों ताजदारो अंदाजा करें। पढ़े लिखे लोग अगर इमाम अहले सुन्नत का जिक्र या उनका शेर सुनकर इतने चुप रहे तो फिर मैं यही कहूंगा कि शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई है। हाँ, कुछ और नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम लोग गुजरात और राजस्थान में शेर पढ़ते हैं जहां लोग उर्दू नहीं जानते, तो फिर उनको हम ये कहते हैं कि अगर हम ये यूपी में पढ़ते तो लोग चुप ना रहते, लेकिन यूपी वाले चुप है, मुबारकपुर के पड़ोस में रहकर चुप है। तो फिर हमें इस पर भी हैरत है कि कोई ना कोई कमी रह गई है। पढ़ तो लिया है लेकिन दीवानगी में कोई कमी है। हाँ, वो गुजराती और राजस्थानी होकर भी आशिक बगैर समझे भी चुप नहीं रहते, नबी का नाम आने पर मचलते हैं। अगर खैराबाद वालों आपके अंदर मचलना नहीं है तो फिर थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है आपको। तवज्जो फरमाएं, क्या कहते हैं? क्यों ताजदारो, क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी वो शय। सोराब भाई ने कौसर भाई से बड़ी मदद मांगी ना करना, लेकिन मैं कोई मदद नहीं मांगूंगा। मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूँ कि नबी के जिक्र पे चुप रहते या बोलते भी। हाँ, और जो कौम नबी के नाम पे चुप रहे उस कौम ने कभी इनकलाब बपा नहीं करना, ये भी याद रखना। बेशक बेशक। हाँ, अरे नबी का नाम आने पर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ,
یہ کوئی زبردستی کا مشاعرہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو یہ کوئی بات، یہ تو عشق کا سودا ہے، عشق کا سودا ہے۔ توجہ ہے آپ کی۔ نبی کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی، کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نبی کے غلاموں کی جھولیوں میں وہ نعمت نبی نے ڈالی ہے جو کبھی بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے کوئی مبالغہ تو نہیں کیا، میں نے کہا کون سا مبالغہ ہے؟ نبی کے گدا کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کو سے پاک کی جھولی میں ہے جو ہے کسی بادشاہ کے پاس اتنی اوقات، معین الدین غریب نواز نبی کے گدا ہے، ان کی جھولی میں جو ہے کسی بادشاہ کے پاس۔ میرا مخدوم، میرا مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جھولی میں جو چیز ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں وہ چیز۔ کیا کہتے کیوں تاجدارو کیوں تاجدار؟ خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ مانگنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور ملتا کتنی جلدی ہے۔ ملتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی، زندہ باد زندہ باد۔ تیری قبول عرض میں۔ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے ایک آدمی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سب لوگ بولے، سب لوگ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سلامت رہے، اللہ سلامت رکھے۔ سنیوں کی محفل ایسے زندہ ہوتی ہے، کوئی تیجے کی محفل میں تھوڑی آئے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، زندہ دل رہ کر کے سنا کروں۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، حضور کے بن کے رہو، ان کے بنو گے نا تو ان کا جو بن گیا کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے نظر واہ 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 واہ، سبحان نہیں اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا؟ ساری دنیا جس کو گلاتی تھی، غلامی کرواتی تھی، جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی، بلال اوپر ہے، کعبہ کی چھت بلال کے قدموں زندہ کے باد نیچے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا نصیبیں ہیں، واہ واہ کیا نصیبیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا، چھوڑو سب، اور نبی کے نام پر تو سب تجدو۔ غربت گلے لگانے کے لیے تیار، موت گلے لگانے کے لیے تیار۔ ایک بات کہوں، ان کے لیے جو غربت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ان کے در کی غربت اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے۔ بے شک بے شک ان کے لیے موت اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کے لیے سب چیزیں بالکل تیار رہو۔ تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے، اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سابقون الاولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے۔ حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں، یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کے ابا، جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر جوان سنور جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہیں تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے، اور گھر کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہیں، ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے، بوڑھی ہو چکی تھی، بڑھاپے میں حال یہ ہے کہ کنیز ہے، کنیز تھی، آزاد کر دی گئی، اور گھر گھر جا کر عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے۔ ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا، اس کی گنڈا گردی چلتی تھی، حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے، سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو مرتد ہو گئی، تو بے دین ہو گئی۔ سیدہ سمیہ نے فرمایا، واللہ بے دین پہلے تھی، اب سمیہ دیندار ہو گئی ہے، اب سمیہ کو دین مل گیا ہے۔ محمد
रसूल अल्लाह का दामन क्या मिला, मुझे दीन मिल गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया कभी लोगों के सामने बोलती नहीं थी, क्योंकि गुलामों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी, गुलामों का हाल जानवरों से भी गिरा हुआ था। लेकिन आज जब हजरत सुमैया ने जुर्रत के साथ कहा, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब मैं दीनदार हो चुकी हूं, तो उस वक्त तो लोगों ने अंदाजा किया कि ईमान की ताकत कितनी बड़ी है, कि ईमान ने गुलामों की जबान में भी बोलने की ताकत अता कर दी है, कुव्वत अता कर दी है। याद रखना, इश्क की दौलत कोई छोटी मोटी नहीं होती, इश्क को बेबाक बनाता है, इश्क को निडर बनाता है, इश्क को ताकत और कुव्वत अता करता है। इसीलिए लाहौर के कलंदर ने जर्मनी की खाक छान करके अपनी कौम को पैगाम दिया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। याद रखना, किसी हथियार की इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत इश्क रसूल की है, रसूल की है। इसलिए लोग करोड़ों हथियार रखकर भी इन निहत्ते आशिकों से लर्जा बरंदाम है, जानते हैं कि सारे हथियार कदमों में झुक जाते हैं जब कोई एक आशिक खड़ा हो जाता है। इसलिए कुव्वत इश्क का अंदाजा सबको है, लेकिन आपको नहीं है, हमको नहीं है। याद रखना, इस इश्क की चिंगारी को शोले जवाल बनाने की जरूरत है। सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल, अबुल हिकम कहने वाली सुमैया, आका कहने वाली सुमैया, दाता कहने वाली सुमैया आज अबू जहल कहकर मुखातब कर रही है और कहती है, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब दीनदार हो गई हूं। जानते हैं, अगर बहनें मौजूद है तो उनकी खास तवज्जो, औरत सिर्फ घर में कपड़े धुलने, बर्तन मांजने और किचन रूम संभालने वाली का नाम नहीं। औरतों ने कैसी तारीख के अंदर अनमिट नकूश जो है वो सब्त कर रखे हैं, औरतों ने तारीख साजी की है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया के हाथ बांध दिए गए और उसके बाद उनके बालों को एक दरख्त से बांध दिया गया और चाबुक मारे जाते और कहा जाता, छोड़ दे मोहम्मद को। कनीज आजाद करता थी, गरीब थी, फाका कशी थी, मगर कहती है, वल्लाह जो मोहम्मद अरबी का दामन एक मर्तबा पकड़ लेता है फिर कभी वो छोड़ नहीं सकता। वो हैं ही इतने अच्छे, वो हैं ही ऐसे कि कोई उनको छोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मारते मारते अबू जहल थकता, धमकियां देता, मुर्तद बनाने की कोशिश करता, लेकिन हजरत सुमैया टस से मस न होती। कहती, वल्लाह मैं गरीब हूं मगर इस्लाम की लज्जत को चख चुकी हूं, इश्क रसूल की लज्जत को चख चुकी हूं, मैं दीन नहीं छोड़ सकती। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला अगर कानों पर बार न हो तो अर्ज करूं, वहां अबू जहल के चाबुक हजरत सुमैया को दीन से दूर नहीं कर सकते थे। यहां हमारी बेटियों को अफेयर का लालच दीन से दूर कर देता है। कसूर किसका है? किसका कसूर है? वजह क्योंकि वहां रसूलुल्लाह की तरबियत थी, यहां तरबियत नहीं। बेशक, जो बाप खुद कलेमा पढ़ना ना जानता वो बेटी की इश्क रसूल के हवाले से कैसे? बेशक, जो बाप खुद गुस्ल करना नहीं जानता हो वो अपने बेटे को दीन क्या पढ़ाएगा? अलमिया यही है। अगर हमने अपने बच्चों को इश्क रसूल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत और कुरान की तालीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी और अहले बैत की मोहब्बत को बयान करने के बाद फरमाया कुरान की तालीम। कहाँ है नबी ये पाक की मोहब्बत? कहाँ है अहले बैत की मोहब्बत? अफसोस है, कुरान की तालीम कहाँ है? कुछ नहीं। ये तरबियत का फुकदान है। अगर बेटे और बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है तो तरबियत का फुकदान। तरबियत कहाँ है? जब बाप ही खुद बरमुंडा पहन करके घुटने के ऊपर चड्डी पहनकर घूमेगा तो बच्चों को दीन कौन सिखाए? बेशक। जब बाप नींद से उठने के बाद सबसे पहला पाप और जुर्म ये करेगा कि फजर की नमाज वो बिस्तर में तर्क करेगा, दीन कौन सिखाएगा बच्चों को और बच्चियों को? खेल ना बनाओ, दीन को यूज करते हो सिर्फ मैयत के मौके पे और शादी के मौके पे, बल्कि मैयत और शादी में भी तो दीन बस उतना ही है जितना मैयत में जनाजा पढ़ा जाता और तदफीन होती है, बस उतनी। बाकी के रसूमात कहां से लाए हो? शादी में भी कितना दीन है? जब इजाब व कबूल होता है खुतबा पढ़ा जाता है, बस उतना दीन है। उसके बाद ना उससे पहले दिन नजर आता है ना उसके बाद। बेशक, बेशक, ना बारातों में दीन नजर आता है, ना दुल्हन लाते ले जाते दीन नजर आता है। किस हमारे मजहब ने कब कहा
کہ بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں. ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے، اب تو لوگ جلوس میلاد میں بھی ڈی جے لگاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کی ولادت کے دن پر عمل نہیں کرو گے تو پھر عمل کب کرو گے؟ خرافات کا حال یہ ہے. جس رسول نے پورا زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا، شادیاں ہوتی ہے، جہیز مانگے جاتے ہیں، گاڑیاں مانگی جاتی، کاریں مانگی جاتی ہے، شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے. کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا. آپ مجھے بتائیں، میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشا کو بیٹیاں دیا کرو، بھکاریوں کو نہ دیا کرو. اللہ بے شک بے شک زندہ باد. جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے، ہم تو داماد کو لانے کے لیے نکلے، ہم بھیک دینے نہیں نکلے. کیا بے غیرتی ہے. اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو، درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی. اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے، میری بیٹی نہیں مان رہی ہے، میری امی نہیں مان رہی ہے. واہ جناب، آپ خود نہیں شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھئی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی. جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی، تب دنیا میں پھیل گیا. جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے. واہ 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 واہ. کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. کوئی تو شروع کرے. جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے بھیڑ گئے، کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. میں نے کہا بالکل، اگر میں تو ایک طالب علم ہوں، کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں. اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کر دیں، ورنہ آپ ثبوت پیش کریں. آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا. میں نے کہا مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز بے شک بے شک. سنے بھائی زندہ باد. کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام نے، کوئی جہیز نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو. جہیز دینا، ولیمہ کرنا سنت ہے، جہیز دینا سنت نہیں. مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر رہے ہیں. کوئی جہیز نہیں دیا. علماء موجود ہیں، میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں، ویسے بھی خطاب تلوار کی نوک دھار پہ چلنے کے برابر ہے، آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی، لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں، غلط کہوں تو میری اصلاح کر دیں. حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی وہ یہ، مثنوی شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے، اور بھی بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا ہے وہ مجازی طور پہ کیا ہے. جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں. اصل میں بات یہ ہوئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات یہ ہوئی، فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 35 سال تک گھر میں بیٹھی ہے کیونکہ جہیز مانگا جا رہا ہے. باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں، تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے. اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے. بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، درد نہیں سمجھتے، یہ بہت دردناک صورتحال. مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی، تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے، پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا، لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے، درد مند دل رکھنے والے، تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ گے، مجھے گالیاں ہی دو گے نا، کوسو گے نا، یہی نا. کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں، لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ. تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی کیونکہ ہم 5 بہنیں تھی اور میں بہت سب میں بڑی بہن تھی، 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں، کوئی نہیں منہ لگاتا. ہمیں خوبصورتی ہے، حسن ہے، اعلیٰ نسب ہے، سب کچھ ہے، صرف غربت ہے، غربت. جہیز نہیں ملے گا. اور یاد رکھنا ہر سال حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں،
तुम भी जब अपने बेटों का रिश्ता ढूंढने जाते हो तो तुम भी मालदार घर ढूंढते हो। बेशक बेशक। कुछ लोग डायरेक्ट मांगते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मांगते हैं। वो पड़ोस में शादी हुई, वहां तो कार मिली ना, बस इतना छोटा छोड़कर भाग कर आ जाते हो। याद रखना, दिलों के हालात कोई जाने ना जाने, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। खत्म करना पड़ेगा, और सबसे पहले बासर तबके को खत्म करना पड़ेगा, और इस शान से खत्म करना पड़ेगा कि अगर समझी दे तो भी कहो हमने नहीं लेना, क्योंकि इस बिदत को हमें खत्म करना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई तो आ गया है, कोई तो हिम्मत करे। जल से हल नहीं है, इस्लाह माशरा के लिए जल से हल नहीं, अमल उसका। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान अमल में कदम रखना उसका हल है। वरना याद रखना, जब कोई मुसलमान की बेटी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली जब किसी गैर के हाथ में हाथ देकर इस्लाम से जाती होगी, तो तुम पर कुछ गुजरे न गुजरे, गुंबदे खजरा के अंदर रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। कल हुजूर को मुंह क्या दिखाओगे, जहेज को प्रमोट करने वालों, अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाओगे। अगर हुजूर ने कह दिया मेरी उम्मत की बेटियां गुर्बत की वजह से गैरों का हाथ पकड़ कर जा रही थी, उस वक्त तो तूने क्या किया, और अल्लाह न करे उन्होंने चेहरा फेर लिया, तो उस वक्त आपके पास जवाब क्या होगा। क्या जवाब दोगे। सो कार्ड मुत्तकी बनने वालों, खुद गर्जी की तरफ जाने वालों, निकलो खुद गर्जी से और सच्चाई की तरफ आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, आज बच्चियां अगर जा रही है तो हम गरीबों को मुंह नहीं लगाना चाहते, बल्कि मेरे भाई हाल ये, जो कौम गरीबों को वलीमों में दावत देना पसंद न करे, वो कौम गरीबों को रिश्ता क्या करेगी, गरीबों के साथ रिश्ता क्या करेगी। जो गरीबों के जनाजे में जाना पसंद न करे, वो कौम, हमने दीन को बांट दिया अमीर और गरीबों में। अगर किसी जगह कंधा देने वालों की कसरत है, समझ जाओ किसी अमीर शहर का जनाजा है, और जहां कंधा देने वालों के लाले पड़े, समझ जाओ ये किसी गरीब और मुफलिस का जनाजा है। बड़ी माजरत के साथ खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला मेरी बिरादरी के लोग भी वही जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जिस जनाजे के बाद उनको इसाले सवाब के नाम पे चंदा मिलने वाला होता है। नादानी न करो, बेशक बेशक, नादानी न करो। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा, वल्लाह टारगेट, किसी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ, हराम समझता हूँ किसी मोमिन को। लेकिन ये है, बीमार की इयादत के लिए हम वहां जाते हैं, सदके के नाम पे हमें चंदा। मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, हमारी अपनी जो दीनदार बिरादरी कहलाती है, खुतबा की, अहले इल्म की, माजरत के साथ, सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोगों की तबीयत ये हो गई। आपसे पूछता हूं, चंदा बड़ा है या किसी का ईमान बड़ा है? अब बताएं ना। अगर मैं इस नियत से किसी के घर जाऊं कि मुझे चंदा मिले, क्या इससे बड़ी नियत ये नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो सुन्नी रह जाएगा? इससे बढ़कर क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या बात है? और एक बात याद रखना, दीन का काम चंदों से नहीं होता, दीन का काम मेरे अल्लाह के करम से होता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बड़ी हमने दीन बांट दिया। बल्कि हम खैरियत भी पूछते हैं ना, तो लिबास देखकर पूछते हैं। हाँ, मुसाफा भी करते हैं, हाजी साहब है, खैरियत से हैं, और बेचारा आम आदमी है तो कहते चलो चलो अभी वक्त टाइम नहीं। ये हाल है। मुसाफे को भी हमने बांट दिया, गुर्बत और अमीरी के। ये अल्लाह के रसूल इसी को खत्म करने आए। अबू जहली और अबू लहबी निजाम खत्म करने आए थे, जो आज हम खुद जिंदा किए हुए हैं। हुजूर ने कुचला था। जिस महफिल में उमर जैसा अरबी हुजूर के कदमों में जलवागर होता था, उसी महफिल में हबशा का बिलाल भी वहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जहां सिद्दीक अकबर जैसा और उस्मान गनी जैसा मालदार हुजूर की महफिल में एक जगह पाता था, वहीं पर अबू जर गिफारी जैसा गरीब और मुफलिस भी उसी मुकाम पर जगह पाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमने क्या कर डाला? दीन की शक्ल बदली। बड़ी माजरत, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल दोपहर तक मुझे खैराबाद रहना होगा। मेरी खैर नहीं, खैराबाद है। लेकिन याद रखना, बुज़दिल नहीं हूं, नरम दिल हूं, मगर बुज़दिल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी तरह याद रखना, हक कहता हूं तो जो उसको झेलने का जो है वो ज़र्फ भी रखता हूं।
بہت سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا واہ حریف، واہ واہ واہ، بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ہاں، ورنہ میں بھی میں بھی میٹھی میٹھی جانتا کر کے چلا جاتا نا، ساحل تو میں ہے۔ ہاں، تو میرے بات میں بھی نعرے لگ رہے، مجھے آپ کی تعریف نہیں، مجھے یار کی طرف سے واہ تمغہ واہ وفا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر ذرا جائے تو ایک مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک بہت خاموشی سے بیٹھے، وہ سبحان اللہ کہتے ہاتھ کو اٹھا کے، سبحان اللہ نہیں، یہ بات ایسی ہی ہے کہ اس کو ایسی خاموشی سے سننے کی سبحان ضرورت۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، جو بات کہنے کی تھی وہ کہہ لی گئی، اور جو جذبات میں تھی، نعروں کی گونج میں کہنی تھی، وہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنجیدگی سے سننے کی ضرورت۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو فتنہ ارتداد، اس میں کہیں نہ کہیں جہیز غریبوں کو اوائڈ کرنا ہے، غریبوں کو نظر انداز، بلکہ اگر سگا بھائی بھی غریب ہے تو بھائی نہیں کرتا رشتہ، اس کو کوئی اپنا معیار چاہیے۔ اور کبھی کبھی اپنے معیار کے چکر میں بدعقیدوں کے ہاتھ بھی لگ چڑھ جاتے ہیں، ان کے ہفتے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آ کر کہتے بھی کہ مولانا لا کے سنی بنا لیں گے، اور تو خود بڑا سنی بن گیا تو اس کو لا کے سنی بنا دے گا۔ بے شک بے شک۔ جس قوم کو ابھی تک کے ضروریات اہل سنت کی خبر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں لا کے سنی بنا دی، یہ حال ہے میرے بھائی۔ چلے لا کے سنی بنا بھی لیا تو اب اس کا نواسا بد مذہب کا جو تیرا پوتا ہے، جب وہ مرے گا تو اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جائے گا، وہ نانا کا نانا بیمار پڑے گا تو دیکھنے نہیں جائے گا، کہاں دین ہے؟ اس لیے اپنا معیار صرف عشق رسول ہے، محبت رسول بے ہے، شک بے شک بے شک۔ اس کی طرف توجہ کرو۔ بات دور نکل گئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، بات میں پوری کر لوں، دو باتیں کرنی ہے، بات پوری کرتا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک کو اللہ کے رسول نے کوئی جہیز نہیں دیا، جن بزرگوں نے لکھا مجازن لکھا، حقیقت بے کیا شک ہے؟ بے شک بے شک۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس کو سمجھے بہت سنجیدگی سے، اب اس کو سمجھنے کی بہنیں بھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 8 سال کے بعد کی مکمل پرورش ہوئی ہے ان کے چچا کے گھر، مشفق و مہربان چچا کے گھر پرورش ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جوان ہو گئے تو اب چچا کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں زیادہ تھی، تو دوسرے چچا سے کہا کہ میرے مشفق چچا کی اولادیں زیادہ ہیں، قید سالی کا دور ہے، ہم ان کی اولاد اپنے ذمے پہ لے کے پرورش کرتے ہیں۔ تو اپنے چچا کو ساتھ لے کر کے گئے اور اپنے دوسرے چچا مشفق و مہربان چچا سے کہا آپ اپنی اولاد ہمیں دیتے، ہم آپ کی اولاد کی پرورش کر لیں۔ انہوں نے فرمایا طالب کو اور عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کا معاملہ تم کو سونپتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت جعفر پرورش میں آ گئے حضرت عباس ابن عبد المطلب کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا علی پرورش میں آ گئے رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ننھی سی عمر میں مولا علی کس کے گھر پرورش پا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے گھر۔ ابھی مولائے کائنات کی بچپنے کی عمر ہے، حضور نے ان کو گود لے لیا، پرورش اپنے ذمے کر لی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مولا علی کی شادی ہوتی بفرض محال کسی اور گھرانے میں، گھر کس نے دینا تھا؟ حضور کو۔ کس نے دینا؟ جو پرورش کر رہے سبحان بچپنے سے اللہ اسی نے سبحان دینا اللہ تھا۔ سبحان اللہ۔ گھر کا سامان کس نے دینا تھا؟ جو پرورش کر رہے انہوں نے دینا تھا۔ شادی کس نے کرنی تھی؟ جو پرورش کر رہے تھے انہوں نے۔ آپ مجھے بتائیں تو مولائے کائنات بیٹے کی حیثیت سے گویا کہ رسول اللہ کے گھر پرورش پا رہے ہیں۔ چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور نے لے لیا ہے بچپنے سے مولا علی، اور یہ بھی خدائی انتظام تھا کہ جس علی کو کربلا والوں کا بابا بننا ہے، وہ علی جس کی گود میں پرورش پائے گا وہ میرا نبی ہو۔ زندہ باد زندہ باد۔ گویا کہ حسنین کریمین کو جو گود ملنی تھی ماں اور باپ کی، ان کی پرورش، دونوں کی پرورش رسول اللہ کی گود میں زندہ کروا۔ باد زندہ باد زندہ باد۔ غربت بہانا تھا علی کو دامن مصطفیٰ میں لانا آنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات بچپنے سے آ گئے، حضور کی پرورش میں جوان ہو گئے، جوان ہو گئے، حسن اتفاق، بلکہ اتفاق کی معراج کہ مولا علی کا رشتہ طے ہو گیا سیدہ کے ساتھ۔ ٹھیک، اب مولائے کائنات کا خود کا گھر نہیں تھا کیونکہ علی رہتے تھے رسول اللہ کے یہاں،
تو اب چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اب شادی ہو رہی ہے تو گھر کا انتظام کون کرے گا؟ کپڑے لتے کا انتظام کون کرے گا؟ سامان کا انتظام کون کرے گا؟ تو مولا علی کے لیے حضور نے انتظام کیا. پتا چلا حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا، حضور نے اپنے بھائی کو ساز و سامان دلایا، اور یہ بھائی کو دینا لوگوں کو یہ مغالطہ کر گیا کہ حضور نے بیٹی کو، بے شک بے شک، حضور نے شہزادی کو نہیں دیا، اپنے داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا. اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کریں نا آپ بھی، بھائی کے لیے کریں، حضور نے کیا آپ بھی کریں. اب آپ کہیں گے تو نے بات تو کہہ دی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سنی لوگ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا 1450 سالہ ذخیرہ جن کے پاس ہو وہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے. 1857 والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہو سکتی ہے، 1450 سال والوں کے پاس روایتوں کی قلت. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں معیار بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھیں، اب توجہ کریں، مولا علی کو دیا، سیدہ کو نہیں دیا. آپ کہیں گے چلیں مان لیا، لیکن کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں یاد رکھو. ایک عورت سیدہ عائشہ پاک کے پاس آئی، اماں عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک کھجور لی، اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے، دونوں بیٹیوں کو دے دیا. اماں عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی تھی، غریب تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، 2 بیٹیاں تھی، دونوں کو برابر اس نے ٹکڑے کر کے دیے. میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے عائشہ اس نے اچھا کیا، اگر وہ برابر نہیں کرتی نا ٹکڑے تو اس کی پوچھ ہوتی قیامت کی. برابری کا سلوک اولاد کے لیے یہاں تک ہے، اگر 2 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی بوسہ دینا ہے آپ کو. ایک کو بوسہ دیا، دوسرے کو بوسہ نہیں دیا، قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. ایک کو کھلونے دلایا تو دوسرے کو بھی کھلونے دلانا، یہ انصاف ہے. اگر آپ نے دوسرے کو کھلونا نہیں دلایا، نظر انداز کیا، آپ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. یہ اسلام ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول کھلونا دلانے میں انصاف کا حکم دے رہے، کھجور کی تقسیم میں انصاف کا حکم دے رہے، تو حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی نا؟ یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے زندہ باد، کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا، حضور کی تو 4 شہزادیاں تھیں. اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، تو اب آپ کی گردن پر ہے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی، 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا. وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے. بلکہ ایک بات اور عرض کروں، جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان دنوں بظاہر مال کی قلت تھی، لیکن جب ان 3 شہزادیوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملکہ تجار موجود تھی، زندہ باد زندہ مال باد، تجارت شام اور یمن تک جا رہا تھا. تو اگر دینا تھا تو اس وقت زیادہ دیا جاتا. ٹھیک، اب آپ سنیں، ان تینوں کو نہیں دیا، ایک شہزادی کو دیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے، جس مولا علی نے اپنے سسر سے جہیز لیا تو ان کی بھی تو تقریباً 9 بیٹیاں ہیں. تو جس نے لیا کم از کم وہ دیتا تو صحیح. وہ کسی کو خبر تھی نہ خبر تھی، حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ بے شک بے شک. اپنی شہزادیوں کا نکاح کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے رہا. یعنی 1450 سال کے بعد خیر آباد والے اور ہندوستان والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی. مولا کائنات نے سنت پہ عمل نہیں کیا. وہ صدیق اکبر جو کفن کے معاملے میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہے. اماں عائشہ سے پوچھا، یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا 3 کپڑوں میں. کس دن وصال ہوا؟ کہا پیر کے دن. دعا کرتے کاش وصال بھی پیر کو ہو جائے، 3 کفنوں میں کفن ہو جائے تو جاتے جاتے سنت ادا ہو جائے. خدا نے ایسی لاج رکھی، 63 سال کی عمر ہی میں وصال ہوا، پیر کے دن ہی وصال ہوا اور 3 کپڑوں میں کفن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کفن میں سنت پر عمل کرے وہ جہیز میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا تھا. صدیق اکبر نے کب جہیز دیا؟ فاروق اعظم نے کب جہیز دیا؟ تو سب مالدار لوگ تھے. عثمان ذو النورین آج بھی مدینہ منورہ میں جس کا اکاؤنٹ چلتا ہے، مدینہ منورہ میں آج بھی جس کی پراپرٹی موجود ہے،
حرم کے لیے وقف ہے, غریبوں میں اس کا حصہ ہے. آج بھی عثمان غنی, پتا چلا نبی نوازتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں جس کو نوازتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے, دولت باقی رہ جاتی ہے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کب جہیز دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جہیز اپج ہے ہندوستان والوں کی, وہ بھی اپنے یہاں سے نہیں ہے, وہ کہیں اور سے آئی ہے. ہاں, اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے. ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اس کی تحریک چلائی اور ہر جلسے میں لوگوں سے کہا اب جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ, نبی کی ملت کو بچانے کے لیے, نبی کے دین کے تحفظ کے لیے, کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا, سسر دے گا تو بھی نہیں لوں گا. اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا, میں جہیز نہیں لوں گا. ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی, اور جو بیٹوں کی پوتوں کی کر رہے ہیں, اٹھائے ذرا اللہ کو گواہ بنائے, ان علماء کو گواہ بنائے. دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ, اٹھا کے رکھے ذرا, اللہ کو گواہ بنائے. سبحان اللہ, تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں نا, ماشاءاللہ دیکھو کچھ بھائی تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ ہماری سنی قوم کا جگر ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں. اٹھا کے رکھے ذرا, فرشتوں کو گواہ بنائے, اٹھا کے رکھ. ایک بات یاد رکھنا, اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی, لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگ گئی تمہاری نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نسلوں تک برکتیں باقی. زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو, ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہو, کوئی دے گا تو بھی نہیں لیں گے. مفتی راشد تمہاری کل ہی شادی ہے, ہاں یہ کام کل سے تمہیں پہلے شروع کرنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لو بولو کچھ نہیں, انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں, چیک کروں گا مفتی سے. اچھا, سبحان اللہ. کل کے بعد, نکاح کے بعد تم نے کوئی جہیز قبول نہیں کرنا. مفتی صاحب سے آغاز, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تاریخ شادی ہوگی. ہمارے ساتھی ہے پربنی میں حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی, ان کے 2 بیٹوں کی شادی میں میں گیا. انہوں نے قید لگائی کچھ نہیں لیں گے, انہوں نے کہا ہم دیں گے, کہا ہم نہیں لیں گے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور اس شادی کی گھنگرج دوسرے مکاتب فکر تک پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سنی ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی منبر پر ہمارے جمیل رضوی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی, وہ چکے ہاتھ اٹھا چکے تھے, نہیں کچھ لیا. ہمارے ساتھی ساجد کلیجی والے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کچھ نہیں لی. یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے. خیر آباد والوں تم بھی شروع. کون کیا دے گا یار, لوگ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, آقا دیں گے تو اپنی شان کے مطابق. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بات ختم کرتے ہیں تو یاد رکھنا, بولو جہیز کا بائیکاٹ کرتے ہو انشاءاللہ, انشاءاللہ, وہ انشاءاللہ. کہیں گے ہمیں دینے کا, ہم نے نہیں لینا. کبھی کسی اور موقع پہ تم اپنی بیٹی کو جو چاہو دے دو, تم مالک ہو. شادی پہ نہیں لیں گے, ختم کرو. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا آپ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا انشاءاللہ. فقیر قادری کی دعا ہے, اگر اسلامی بچیوں کی آبرو بچانے کے لیے غریبوں سے رشتے جوڑنا شروع کیے اور جہیز کا بائیکاٹ کیا, انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارے گھر میں برکتیں قائم رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا؟ جو بات کر رہا تھا وہ اب آپ اختتام پہ سماعت کر لیں. عرض یہ کر رہا تھا, حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ابو جہل نے مارا, بال پکڑ کے باندھ دیے درخت سے, چھوڑو محمد کو, نہیں چھوڑ سکتے, محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتے. پتہ ہے پھر اس نے مارتے مارتے تھکا, کل پھر ماریں گے, کل پھر ماریں, بہت مارتا رہا. اور ایک وقت آیا کہ حضرت سمیہ کو اس دردناک شہادت سے سامنا کرنا پڑا, گزرنا پڑا کہ ایک پیر, توجہ کرنا, ایک پیر اونٹ کے ایک پیر میں باندھا, دوسرا پیر اونٹ کے دوسرے پیر میں باندھا, اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر کے آپ کی شرم کی جگہ پہ تیر چلا کر سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا. وہ خاتون بڑھاپے کے باوجود شہید تو ہو گئی مگر انہوں نے دین نہیں چھوڑا. دین پر عمل کرنے والوں نے اس طرح کیا.
آج مسلمان اگر دین چھوڑ رہا ہے، بے دین ہو رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آخری باتیں، اگر قوم کو مرتد ہونے سے بچانا ہے 3 کام کرو، توجہ کر، کتنے کام کرو؟ 3۔ نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 1 پکے دیندار بنو، ایک دوسرے کو دین سکھاؤ، دین پر عمل سبحان کرو، اللہ، دیندار۔ نمبر 2 مالدار بنو، مالدار بنو، واہ واہ واہ، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ دوسروں کو کاروبار سکھائیں، آگے بڑھائیں، زندہ اپنا باد، اپنا زندہ مت باد۔ دیکھو، دوسروں کو کھڑا کریں، دوسروں کو مضبوط کریں۔ جو جس طرح سے کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، دولت سے مدد کر سکتا ہے، کرے۔ دیندار بنو، مالدار بنو، اور نمبر 3 ایجوکیشن کو عام کرو، سبحان اللہ، علم کو عام کرو۔ سبحان اللہ، اونچے مینار اور اونچی گنبد بنانے کی بجائے اچھی درس گاہیں بناؤ، زندہ باد، اچھی زندہ تعلیم باد۔ گاہیں بناؤ۔ اپنے اسکول ہوں، اپنے کالجز ہوں، اپنے مدارس ہوں، اپنی یونیورسٹیاں ہوں، اس لیے اہتمام کریں۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں، ابا کا انتقال ہو، چچا کا انتقال ہو، گھر میں کسی کا انتقال ہو، تو آپ ان کے نام پہ کھلاتے ہو، پلاتے ہو، سب کرتے ہو، کرو، منع نہیں کرتا، لیکن ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی تعلیم کی ذمہ داری اپنے سر لے لیا کرو۔ دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ۔ بہت بچیوں اچھا کے پیغام لیے ہے، زندہ باد۔ بہترین ادارے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے پردے والی بیٹیوں کو نہیں آنے دیں گے، تو کہو ہم تمہارے پاس بھیجیں گے بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہم خود اتنے اچھے ادارے بنا لیں گے کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے یہاں آنے پہ مجبور ہو سبحان جائیں۔ اللہ، سبحان لوگوں کی ضرورت زندہ پڑی باد، ہے۔ زندہ باد، 3 زندہ چیزوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے، دینداری، مالداری اور ایجوکیشن۔ اگر یہ ہو گیا، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی، ان ربی لغفور الرحیم۔